کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو جس قبلے پر یہ تھے کس نے ان کو پلٹا دیا اس سے۔ اس آیت کی جو عام طور سے تفسیر ہے بیان کی جاتی ہے کثرت سے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر حکم آیا حالت نماز میں، ظہر کی نماز تھی، حالت نماز میں حکم آیا کہ اب اپنا منہ تم ادھر پھیر لو۔ یہ آیات کافی آگے تک، یہ کئی آیات ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے یہ تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ قبلہ اول تھا۔ پھر ظہر کی نماز میں یہ حکم آیا ایک دن کہ اب اپنا منہ اس طرف پھیر لو، جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا منہ بیت الحرام کی طرف، مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ تو حالت نماز میں ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اور اپنا منہ اس طرف موڑ لیا۔ وہاں جو مسجد ہے اس وقت وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے، وہ جگہ جس جگہ وہ نماز ہو رہی تھی، جس کے دو قبلے، اس میں وہ مینار بھی دو بنائے ہوئے انہوں نے پہچان کے لیے، دو طرف، کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا پھر قبلہ اس طرف ہو گیا۔ مولانا مودودی نے اس کو لیا ہے اس شکل میں، اس حیثیت سے ان ساری آیات کو جو بہت دور تک تذکرہ گیا ہے، کہ اصل میں یہ قبلے کی تبدیلی نہیں تھی، یہ امامت کی تبدیلی تھی۔ پہلے قوموں کے امام جو تھے وہ بنی اسرائیل تھے، اب ان کی معزولی کا حکم آ رہا ہے۔ یہ قبلے کی تبدیلی تو صرف ایک اس کی علامت تھی کہ اب بیت المقدس سے منہ اس طرف کر لو، یہ تو صرف ایک ظاہری علامت تھی، لیکن یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب امامت تبدیل ہو گئی۔ بنی اسرائیل پہلے تمام دنیا کی اور تمام قوموں کے امام تھے، اور اب یہ امامت امت مسلمہ کی طرف منتقل ہو گئی، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ ان سارے واقعات کے اندر بعض باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر ایک بات یہ کہ ایک دوسری حدیث ہے نسائی کے اندر تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی سے متعلق، اس میں یہ کہا گیا کہ ایک شخص پہنچا، وہاں پر عصر کی نماز ہو رہی تھی کسی مسجد میں، اس نے لوگوں سے کہا کہ حکم آ گیا ہے، میں تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ تو وہ لوگوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ یہاں تک تو ان دونوں روایتوں میں مطابقت ہے، لیکن ایک اور روایت ہے، اس میں یہ ہے، وہ بخاری مسلم میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک شخص مسجد قباء میں آ کر اس نے بتایا، ایک شخص نے آ کر بتایا کہ رات کو یہ حکم آیا ہے کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو پھر فجر کی نماز انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ اس سے پہلے کی روایتوں میں تھا کہ ظہر کے وقت، نماز کے وقت حکم آیا تھا، خاص نماز میں جس میں قبلہ نماز کے دوران ہی بدلا گیا تھا اور منہ دوسری طرف کر لیا گیا تھا۔ یہاں پر یہ اس نے جا کے اطلاع دی کہ رات کو حکم آیا ہے، اور صبح فجر کے وقت اس پر عمل کیا گیا۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ ہے کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ مسجد نبوی میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظہر کا وقت تھا، وقت ظہر کا ہی ہے اس حدیث کے اندر یا اس روایت کے اندر، ظہر کا وقت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے کہا کوئی بڑی خاص بات ہے آج۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی ابھی یہ حکم آیا ہے کہ اب قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا، بیت الحرام ہوگا، تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ یعنی حالت نماز نہیں تھی، ابھی ظہر کی نماز شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت آیات نازل ہوئیں اور اس وقت یہ حکم آیا۔ تو انہوں نے کہا، راوی نے کہا کہ ہم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی سب سے پہلے آؤ ہم عمل کر لیتے ہیں، اور انہوں نے جلدی سے الگ کھڑے ہو کے ظہر کی نماز پڑھ لی کعبے کی طرف منہ کر کے، اور کہا سب سے پہلے ہم نے پڑھی۔
کعبے کی طرف منہ کر کے نماز، پھر اس کے بعد جماعت سے نماز ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو ابھی اس کے اندر یہ جتنی روایات ہیں ان میں بہت تضاد ہے، بہت کنٹرڈکشنز ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے جو تاریخی واقعات بڑے اہم ہیں ان کے اندر بڑے کنٹرڈکشنز ہوتے ہیں، بیان کرنے میں بڑے تضادات ہوتے ہیں بعض جگہ، بہت سی اور جگہوں پر بہت سے اہم واقعات میں ایسا ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی، یہ کہا جاتا ہے، کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ نماز کا حکم تو آ گیا تھا، یہ حکم نہیں آیا تھا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو انہوں نے یہودیوں کو دیکھا یا اہل کتاب کو دیکھا کہ یہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرف رخ کر کے آپ نے نماز شروع کر دی۔ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے اپنا قبلہ اسے بنایا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل کتاب یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں۔ لیکن انٹیوشن ان کی یہ کہتی تھی، اندر سے ایک تقاضا تھا اور ایک تمنا، کوئی اسے ذاتی خواہش تو نہیں کہا جائے، لیکن جو ایک تعلق تھا اور ایک ان کا اجتہاد اندر سے یہ کہتا تھا کہ قبلہ تو کعبے کو ہونا چاہیے، اور پھر یہ حکم آ گیا اور اس طرف منہ کر لیا۔ اس میں بہت سی باتیں قابل غور ہیں، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلے اسے دیکھیں آپ، یہ مدینہ منورہ ہے، اس نقشے کو، حکم یہ مدینے میں آیا، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ ہے بیت المقدس یروشلم جہاں پر ہے اس وقت، آج یروشلم ہے، یہ بیت المقدس یہاں پر ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے تقریباً نارتھ میں ہے، شمال میں، اور نیچے ہے مکہ، یہ تقریباً ساؤتھ میں ہے، جنوب میں۔ تو جب وہ نماز ہو رہی تھی اور اس میں خواتین بھی تھیں، یہ ذکر بھی ہے بعض روایتوں میں، اور ہوتی تھیں، یہ معلوم ہے، پیچھے سب سے خواتین کی صف ہوتی تھی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک اچھی تعداد تھی بڑی، اس کے بعد پھر بچوں کی صف تھی، پھر خواتین کی صف تھی سب سے پیچھے۔ نماز کے بیچ میں حکم آیا قبلہ بدل لو، بدل لیا، تو اب امام تو سب سے پیچھے رہ گئے اور عورتیں سب سے آگے ہو گئی۔ بہرحال حکم آیا تھا، کر لیا، بدل لیا، اب اس کے بعد تبدیلی بھی ہوئی نماز کے درمیان میں بھی، تو پھر وہ عورت و مرد ایک دوسرے میں مکس ہو کے ادھر سے ادھر ہو گئے، اور نماز پھر اس شکل میں وہ جاری رہی۔ یہ کہیں نہیں کہ نماز توڑ لی گئی، اور اصل میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں کہ کوئی اگر نماز کے درمیان میں کوئی ایمرجنسی آ جائے، نماز ٹوٹتی نہیں، وہ ہلکا پھلکا سا یہ کوئی عمل کثیر، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے تو وہ ذرا سا کچھ تھوڑا سا ادھر ہلنا یا کر لینا، وہ کر کے اور پھر نماز جاری رہتی ہے۔ بہت حدیثیں ہیں اس میں اس میں نہیں جا رہا اس وقت۔ تو پھر اس میں یہی ہے کہ آدھی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہوئیں، 2 رکعتیں جو ہے وہ کعبے کی طرف منہ کر کے ہوئیں۔ یہ بہت وضاحت ہے یہاں پر موجود، یعنی نماز نہیں توڑی گئی، اور پھر وہ نماز کے دوران میں عورتیں مردیں مکس ہو کے، ظاہر ہے آگے پیچھے گئے ہوں گے، یہ تفصیل تو نہیں ہے، لیکن یہ اس سے واضح ہے کہ اب امام پیچھے رہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، وہ بچے آگے ہو گئے، وہ عورتیں آگے ہو گئیں سب سے۔ تو پھر اس کے بعد وہ پیچھے ہٹیں اور پھر یہ لوگ آگے گئے ہوں گے، پھر اس کے بعد آپس میں مکس اپ ہو کے اور پھر اس کے بعد نماز ہوئی۔ یہ اپنے آپ میں کوئی بے حکم جو ہے وہ آگے پیچھے بھی آ سکتا تھا نماز کے دوران میں، لیکن بہرحال کوئی بہت اہم بات نہیں ہے ایسی کہ اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ واقعہ غلط ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب یہ ساتھ میں یہ ہے موجود تاریخ میں بہت سے مقام کے اوپر اور اس واقعے سے تعلق سے، کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب بھی جب مکے میں تھے تو ان کا وجدان یہ تھا یا خواہش یہ تھی کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور انہوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں اہل کتاب یا یہودی، تو معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، تو آپ نے بھی ایسی شروع کر دی۔ اور لیکن پھر کرتے یہ تھے کہ ایسے کھڑے ہوتے تھے اپنے نماز کے رخ میں کہ کعبہ رہے سامنے اور آگے پھر بیت المقدس، کعبہ درمیان میں آ جائے، تو ادھر منہ کر رہے ہیں لیکن یہ خواہش بھی پوری ہو گئی کہ کعبہ آ گیا درمیان میں۔ اب اس نقشے کو بھی دیکھیے ذرا، اس میں یہ نیچے کعبہ ہے، یہ مکے کا نقشہ ہے،
نیچے کعبہ ہے جس پہ لال سرکل ہے، اور ادھر نارتھ ایسٹ یعنی شمال مشرق کے اندر تقریباً یہ ہرے رنگ کا جو ہے یہ ہے مولد رسول، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس مقام پر یا جس گھر میں۔ یہ شعب ابی طالب میں ہے، ابو طالب کی گھاٹی کہلاتی ہے، وہاں پر یہ گھر تھا۔ وہاں آج ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، لائبریری کا نام ہے مکتبہ مکہ المکرمہ۔ یہ یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور پھر یہ شمال میں نارتھ میں مروہ صفا مروہ جو دو پہاڑیاں ان میں سے وہ یہ مروہ پہاڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال یہاں پر خفیہ اپنے ان کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے خفیہ طور پر، دار الندوہ کہلاتا تھا۔ یہ 3 سال تک خفیہ تبلیغ یہاں سے جاری رہی، اور اپنی ساری میٹنگز اور جتنی ہوتی تھیں اور لمبے مشورے ہوتے تھے، حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو یہیں پہنچے تھے۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہاں پر وہ گھر تھا جہاں پر 3 سال تک خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے، یا جہاں سے خفیہ تبلیغ جاری رکھی تھی جب مخالفتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، ہر نماز میں کعبے پہ تو نہیں آ جاتے تھے۔ نارتھ میں ہی وہ ہے بیت المقدس سے اوپر، یہاں سے کافی دور شمال میں۔ جب بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی، کعبے کو درمیان میں نہیں لے سکتے۔ جب اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے تو کعبے کو درمیان میں نہیں رہ سکتے، منہ تو اوپر ہوگا اس تصویر کے حساب سے اوپر شمال کی طرف، تو کعبے کو درمیان میں نہیں لیا جا سکتا۔ اور جب نماز پڑھیں گے تو کعبے پہ جا کر نماز پڑھیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ بہت زیادہ تر حالات میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا تھا کہ کعبے پہ جا کے نماز پڑھ سکے۔ تو اب یہ ساتھ میں یہ روایات ہیں کہ تب تک مکے میں رہ کر تو مستقل یہ کیا کرتے تھے کہ کعبے کو بیچ میں لے لیتے تھے۔ کعبے کو بیچ میں لینے کی صرف یہ صورت ہے کہ پہلے کعبے پر جائیں اور کعبے کو سامنے رکھیں اور ایسے رخ پہ کھڑے ہوں کہ آگے بیت المقدس ہو۔ تو جن مقامات پر زیادہ اپنا گھر اور جہاں پر لگاتار 3 سال تک زیادہ وقت گزارا، ان مقامات پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ کعبے کو درمیان میں رکھتے۔ اور جب مخالفتیں بہت بڑھ گئی تھیں تب نمازوں کے لیے کعبے پہ جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو یہ جو جن لوگوں نے بھی یہ اس کے اندر روایتیں ڈالی یہ تحویل قبلہ کی، انہوں نے اس کی جغرافی پہ غور نہیں کیا، جغرافیہ پہ، اس جگہ کی ٹوپوگرافی کے اوپر، کہ یہ سوٹ نہیں کر رہی، یہ میچ نہیں کر رہی یہ چیزیں۔ اب میں اس آیت کو لیتا ہوں دوبارہ، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اب بیوقوف لوگ جو انسانوں میں ہیں وہ یہ کہیں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس پر یہ پہلے قبلے پر تھے کس نے انہیں اس سے پھیر دیا۔ اب پہلے لفظ قبلے کو سمجھیے، لفظ قبلہ، قبلہ جو ہے وہ صرف اسے نہیں کہتے جدھر منہ کر کے نماز پڑھیں، اسے بھی کہتے ہیں، گول کو کہتے ہیں، مقصد کو کہتے ہیں۔ اور جب ناموں کا کچھ نہ کچھ جہاں سے کوئی آئیڈیالوجی نکلتی ہے، اس شہر کے نام کو لوگ آئیڈیالوجی کا، فکر کا نام بنا لیتے ہیں۔ مثلا کمیونسٹ جب نام لیں گے ماسکو کا، تو ماسکو کا نام کا مطلب وہ شہر نہیں ہے، ان کا وہ آئیڈیالوجی، بھائی ماسکو نے یہ کہا ہے نہ، ایک اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ ان کی آئیڈیالوجی کا جو مرکز ہوتا ہے وہ اس کو بالکل ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے ان کا یہ قبلہ ہو، یعنی ان کے تھاٹ پروسیس کا سینٹر، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے بھی قبلہ کہتے ہیں۔ تو اب جب مدینے، پھر آیت کب آئی ہے؟ دیکھیے پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یہودیوں کا سارا، یہودی بستیاں مدینے میں تھیں، مکے میں نہیں تھیں، یہودی بستیاں مدینے میں تھیں۔ لوگ کون اعتراض کرنے والے تھے؟ یہودی اعتراض کر رہے ہیں ان کے مطابق، کہ یہودی جو تفسیر جو لوگوں نے کی ہے کہ یہودی یہ اعتراض کریں گے جب تم قبلہ بدل لو گے اپنا، تو یہودی یہ اعتراض کریں گے یہ بیت المقدس سے ہمارے قبلے سے ادھر پھر گئے۔ کیوں پھر گئے ہمارے قبلے سے ادھر؟ ہمارے قبلے میں تھے پہلے، یہ دیکھ لیجئے اس میں ہمارے قبلے لفظ ہی نہیں آیا۔ قبلتہم التی، ان کا قبلہ، یہ ان لوگوں کا، ایمان والوں کا قبلہ۔ کہنا تو یہ چاہیے اعتراض کرنے والوں کو کہ ہمارے قبلے سے کیوں پھر گئے یہ ادھر؟ ارے کہ اپنے جس قبلے پہ تھے اس سے کیوں پھر گئے؟ اپنا کون سا؟ جس وقت ہجرت کی ہے، ہجرت کے بعد کی بات ہے،
اس سے پہلے کی آیات چلی آ رہی ہیں، سارے یہودیوں کی لگاتار چلا آ رہا ہے تذکرہ، بہت دور سے چلا آ رہا ہے اس صورت کے اندر۔ پہلے سے یہودیوں کی بستیاں ساری مدینے کے اندر تھیں، یہ واقعہ بھی وہیں کا بیان کیا جاتا ہے تحویل قبلہ کا۔ یہ آیت بھی مدنی آیت ہے، یہ سورت بھی مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جب ہجرت کر کے آئے وہاں سے، تو یہ ایک مرکز تھا، تمام عالم کا مرکز اسے ہی بننا تھا، تمام عالم کی ہدایت کا مرکز بننا تھا۔ یہ قومی لوگوں نے قومی مرکز بنا رکھے تھے، یہودیوں نے اپنے قومی مرکز، عیسائیوں نے اپنا قومی مرکز۔ قومی مرکز کوئی نہیں ہوگا، کوئی مسلمانوں کا بھی قومی مرکز نہیں ہوگا، تمام انسانیت کا ایک قومی مرکز ہوگا، جس کو یہاں سے امن کی بات کریں گے، ساری دنیا میں پیس پھیلے گا، وہ پوری دنیا کا ایک مرکز ہوگا، وہ تمام انسانیت کا مرکز ہوگا۔ قرآن نے اس کو ہر جگہ انسانیت کے مرکز کے طور پر رکھا ہے، مسلمانوں کے مرکز کے طور پر رکھا بھی نہیں۔ ہاں، اس کے امین، اس کے سنبھالنے والے یہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہیں، کہ یہاں سے ساری دنیا کے اندر امن پھیلائیں گے۔ آیا ان کے آگے کی آیات اب بات کو اب آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہودی عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو پسند نہیں کرتے۔ تو ایک دوسرے کے قبلے کا مطلب عیسائیوں کا تو کوئی قبلہ نہیں۔ پوری تاریخ میں جہاں سے لفظ عیسائی آیا ہے، جہاں سے لوگ عیسائی ہو گئے، وہ ان کی کوئی نماز نہیں۔ قبلہ کیسا؟ کسے کہہ رہے ہیں قبلہ؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ یہودی عیسائی دونوں ایک دوسرے کے قبلے کو پسند نہیں کریں گے، اور عیسائیوں کا کوئی قبلہ نہیں ہوگا۔ یہودی تو نماز پڑھتے تھے، لیکن عیسائی کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے تو جہاں سے یہ لفظ عیسائی آیا، وہاں پر انہوں نے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت موسیٰ کے سینٹ پال نے ساری شریعت ختم کر دی۔ ان کا کچھ نہیں، تم اپنے بس جو ییشو میں، حضرت عیسیٰ، ان میں ایمان لاؤ، بس تم اس سے بچ جاؤ گے، چاہے جیسے عمل کرو۔ اور شریعت کچھ نہیں، یہ تو چوروں کے لیے ہوتی ہے، چور چکوں کے لیے شریعت، تو قانون تمہارے لیے تھوڑی ہے، تم تو ایمان والے ہو۔ لوگوں نے اسے مان لیا، یہ چلی عیسائیت، یہاں سے عیسائی ہو گئے کرسچنس۔ تو انہوں نے تو ہر طرح کی شریعت ختم کر لی۔ نماز کیسی؟ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی نماز ہوتی تھی ان کے یہاں، تو ان کا کون سا قبلہ؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں یہودی عیسائی دونوں ایک دوسرے کے قبلے کو پسند نہیں کرتے۔ تو قبلے کا مطلب یہی نہیں جدھر منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ان کے فکری مرکز، ان کے جو آئیڈیالوجیز ہیں اس کے سینٹر یہ قبلے ہیں۔ ان کا یہ آئیڈیالوجیز کا سینٹر، یہ دونوں ایک دوسرے کے آئیڈیالوجیز کے سینٹر کو پسند نہیں کرتے۔ ہماری آئیڈیالوجی پر آ جائیں، یہ تب تک یہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ تم اپنا بدل لو، آئیڈیالوجی ہماری پر نہ ہو۔ یہودی کبھی اسے پسند نہیں کریں گے، عیسائی بھی اسے آپس میں بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کو پسند اس بات کو۔ تو بات قبلے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ عیسائی کسی طرح منہ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا جو آئیڈیالوجیکل سینٹر ہے، بھئی ان کا آئیڈیالوجیکل سینٹر وہ ہے رومن ویٹیکن چرچ، تو وہ ان کا سینٹر یا مرکز ہے آئیڈیالوجی کا اٹلی میں۔ تو یہ ادھر کوئی منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، ان کی آئیڈیالوجی کا، ان کی فکر کا مرکز ہے وہ۔ اسے ان کا قبلہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی کو کبھی پسند نہیں کریں گے اور کبھی ادھر اس میں جانا نہیں چاہیں گے۔ اب یہ بیوقوف یہ کہیں گے جب تم ہجرت کر کے آ گئے، بھائی وہاں سے کیوں آ گئے؟ اس سینٹر کو، مرکز کو کس نے ان کو ہٹا دیا؟ اس سینٹر و مرکز سے کس نے ہٹا دیا؟ کس نے چینج کر دیا ان کو اصل سینٹر سے، اور مدینے کو اپنا سینٹر بنا لیا انہوں نے؟ انہیں پسند نہیں تھا یہودیوں کو ان کا مدینے کے اندر بدوباشت آئی، لے کے وہاں سے تو پھر یہ نکلتے چلے گئے ان کے جانے کے بعد۔ اور پہلے پورا ہولڈ تھا، سب کو انہوں نے اپنے سودی شکنجے میں پکڑا ہوا تھا، تھوڑے سے تھے یہی مالدار تھے، باقی مدینے کے لوگ غریب تھے جو بات کو پہلے مشرک تھے، بات کو ہی مان لیا ہے۔ تو ان کو پسند نہیں ہوگا کہ یہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر کیوں آ گئے، کس نے ان کو پھیر دیا ادھر سے؟ ان کا تو مرکز وہ تھا، سینٹر وہ تھا، اب انہوں نے اس کو سینٹر کیوں بنا لیا آ کر؟ قل للہ المشرق والمغرب، ان کا اس سمتوں کی کوئی بات نہیں ہے، ڈائریکشنز کی کوئی بات نہیں ہے۔ قبلے کی اگر ایسے بات ہوتی تو ایک تو ہے جنوب میں، ایک ہے شمال میں۔ مدینے سے ساؤتھ میں ہے مکہ، اور نارتھ میں ہے بیت المقدس، تو شمال و جنوب کی بات کرتے، تو بات اس کی نہیں ہو رہی، ڈائریکشن کی نہیں ہو رہی یہاں پر۔ قل للہ المشرق والمغرب، یہ سب مشرق مغرب جو ہے، جب زمین کے طور پر کی بات کی جاتی ہے تو اس میں پھر مشرق و مغرب آتا ہے، ایسٹ سے ویسٹ تک۔ تو قرآن نے اسی زبان کو استعمال کیا کہ ساری زمین اللہ کی ہے۔ ایک جگہ سے ہجرت کر کے ہم دوسری جگہ آئے تو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ تو پھر بات کو حکم آیا، انہیں کس نے پھیر دیا؟ تمنا تو ہے موجود، یہ بات کو حکم آیا کہ نہیں تمہیں لوٹائیں گے وہاں،
یہ بات کو اطلاع آئی. ابھی تو یہ ہے کہ وہ ان کا اعتراض آ رہا ہے کہ ان کو وہ تو وہاں سے ہٹے مجبوری کے اندر. کہہ دو کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں. ابھی یہ نہیں کہا کہ تم کہو ہوئے انہوں نے بھگا دیا تھا، یہ کر دیا تھا. یادی من یشاء الی صراط مستقیم، جو ہدایت کی پیروی کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ صحیح راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے.